رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ، اور اب اس سیگمنٹ میں ہم مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہرین خانزادہ جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، اور شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی مختلف نفسیاتی مسائل کے حوالے سے یا بیماریوں کے حوالے سے، جس میں کہ انسان کو اکیلے پن کی وجہ سے یا کسی اپنے دوست، ساتھی، رفیق حیات، شریک حیات کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے کیا بیماریاں ہو جاتی ہیں، یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اور اب ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک میں روزہ جو ہے وہ کس طریقے سے نفسیاتی جو مسائل ہوتے ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے علاج یا ان سے بچاؤ کا سبب بن سکتا ہے. مجھے بتائیے گا. جی میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس طرح سے بہت سارے کہتے ہیں نا کہ نعمتیں رکھی ہیں کہ ہمارے فیملی کے لوگ، جس طرح ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے افسردگی کے حوالے سے، ابھی یہی بیچ میں ابھی درمیان میں بریک میں بتا رہی تھی کہ جس کے فیملی ممبرز اتنے نہیں ہوتے ہیں نا، تو وہاں اس طرح کے علاماتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو دیکھیں جس طرح ہمارے مذہب میں، اسلام میں جو ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنا ہے، رمضان کی اسپیشلی بات کروں گی کہ روزے کے درمیان میں آپ نے کتنی ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو کہ آپ کو گناہ کی طرف لے کے جائیں گی. آپ وضو کرتے ہیں، آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جو آپ روٹین میں لاپرواہی کر لیتے ہیں ان باتوں سے. تو اسی طرح اگر ایک انسان جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا شروع ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ایک تھنکنگ اس کی اپنی ذات کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں، جو اس کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف راغب ہونے کی طرف جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ سوچ ڈائیورٹ ہوتی ہے، وہ چیز جو نیگیٹیوٹی بلڈ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی ایک پازیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے. کیونکہ اللہ کے پاس جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے اندر سے جو ایک چیز جمع ہوئی ہے وہ کتھارسس ہوتا ہے. اس کو ہم ایک ورڈ کہتے ہیں وینٹیلیٹ کرنا، کتھارسس کرنا، کہ ہم خدا کو اپنا حاضر ناظر جان کے ہر بات اس کو کہتے ہیں نماز میں، سجدوں میں، اور اس منتھ کی جو برکتیں ہیں اس کے تحت. تو یہ خود بخود ہمارے اندر سے جو ہے ایک اچھی ایک پازیٹیو وائبس پیدا ہوتی ہیں. ڈیٹاکسیفائی کر رہی ہوتی ہے باڈی. بالکل. تو یہ بڑا ایک پازیٹیو افیکٹ ہمارے اوپر آتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ بہت بہتر ہو جاتی ہے. مینٹل ہیلتھ بہت جی امپورٹنٹ ہے. بالکل، ٹھیک ہے. بہت اچھا ہو جاتا ہے. نماز میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں نماز تو ہماری، میرا خیال ہے، دیکھیں اس کے جو ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جب عاجزی میں آتے ہیں، تو وہ چیز ہمیں خود بخود ان پریشانیوں کو جو ہمارے اندر ہمیں کسی کے آگے، جیسے اگر کوئی شخص سائیکولوجیکل ایشوز کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تھوڑا ریزسٹ کرتا ہے اپنی چیزوں کو شیئر کرنے میں. تو جب ہم جھکاؤ کی طرف جاتے ہیں تو ہماری شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو کم کر رہے ہوتے ہیں، لو فیل کرا رہے ہوتے ہیں، اور اس خدا کی جانب جو کہ بہت بڑا ہے. تو یہ چیز ہمیں بڑا اندر سے اسموتھ فیل کراتی ہے، بڑا ایک پرسکون، جس کو پیسفل کہتے ہیں نا، وہ چیز ہمارے اندر آتی ہے. اور نماز جو ہے وہ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ روح کا سکون ہمارے اندر پیدا کرتی ہے. اور نفسیات میں یہی کہا جاتا ہے کہ روح جو ہے وہ ہمارا اصل جو ہے وہ. اچھا، یہ کیا اپنی پریشانیاں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے دماغی حالات بہتر ہوتے ہیں؟ شیئر کرنا بہت اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ہر ایک سے شیئر کرنا بھی آپ کے لیے جو صحیح ہے وہ نہیں ہے. مناسب ہر کسی سے نہیں کرنا چاہیے. بالکل. کیونکہ دیکھیں آپ قریبی لوگوں سے کرنا چاہیے. کسی ایسے سے شیئر کر لیں جس کو اس بات کی سمجھ نہ ہو، یا وہ آپ کو آگے باتیں پھیلا دے گا، پھر بالکل یہ بھی آپ کے لیے ایک سائیکولوجیکل مزید پریشانی پیدا ہوگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں اب آج کل تو ایسا مووی بنا لیتے ہیں، جی مووی بنا کے وائرل کر دیتے ہیں، یا وہ آپ کو مذاق اڑا دیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس بات کو آپ کو گلٹی فیل ہونا شروع ہو جائے، مزید آپ کی پریشانی بڑھ جائے. تو اس سے زیادہ وہ صحیح نہیں ہے. اس سے بہتر یہ پھر آپ چھپا کے رکھیں، آپ نہیں بتائیں کسی کو. اس شخص سے بات کریں، اس پروفیشنل سے بات کریں، اس کاؤنسلر سے بات کریں، یا ایسا شخص گھر میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے فرینڈس میں جو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو اور آپ کو اس کے لیے ایک اچھا مشورہ دے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور چلیں آپ سے مزید بھی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ یہ جو ہے اصل میں سائیکو تھراپی بھی آپ کرتی ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا، اس میں کیا کرتی ہیں آپ؟ باتیں سنتی ہیں لوگوں کی؟ جی اسٹارٹنگ میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اگر ایک پرسن ہمارے پاس آیا ہے، کسی بھی مسئلے کے تحت وہ آیا ہے، تو اس سے سب سے پہلے ایک ہسٹری لی جاتی ہے، جس جنرل ہسٹری. پھر اس کی اس ہسٹری سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے پرسنالٹی ایشوز ہیں تو کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس طرح سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہم کہتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ پرسنالٹی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں، کہ وہ شخص اس بات کو جو اگر اسے کہی جائے، سمجھائی جائے، وہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. ایک مینٹل چیک اپ کیا جاتا ہے. تو اسسمنٹس جو ہے وہ کرنے کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سی تھیراپی سوٹیبل ہے. تو بہتر کون سی؟ جی پھر بات چیت کے ذریعے جو ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے، کچھ ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں فار سوشلائزیشن اور اس طرح سے.
تو ڈفرینٹ طریقے جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں سائیکو استعمال تھراپی کیے میں. جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. شکیل بھائی آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبینا صلی علی زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. زندگی کیا ہے سمجھا دیا مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. چھٹ گئے خود بخود سب اندھیرے راستہ دے دیا روشنی نے. چھٹ گئے خود بخود سب اندھیرے راستہ دے دیا روشنی نے. کوئی انسان انسانیت ظلم کرنا بھی ایک خاصیت تھی. کوئی انسانیت تھی ظلم کرنا بھی ایک خاصیت تھی. یہ عنایت ہے خیر البشر کی مل گئے زندگی کو قرینے. یہ عنایت ہے خیر البشر کی مل گئے زندگی کو قرینے. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. چھٹ گئے خود بخود سب اندھیرے راستہ دے دیا روشنی نے. سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ ناظرین. اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.